الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ یونس کی آیات 18-19 زیر بحث ہے۔ ان میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یا اپنے جو عقائد بیان کر رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، ان کے پیچھے کوئی استدلال نہیں ہے۔ استدلال ہر ضلالت کے لیے بالعموم ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے اکابر یہی کچھ مانتے چلے آ رہے ہیں۔ انسان علم و عقل کے مقابلے میں ہمیشہ روایت کو پیش کرتا ہے۔ روایت یعنی باپ دادا کا طریقہ، ہم نے اپنے پہلوں سے کیا چیز پائی ہے، ہماری قوم میں، ہمارے علاقے میں، ہماری جماعت میں، ہمارے مسلک میں کیا چیزیں مانی جاتی رہی ہیں۔ تو شرک کے معاملے میں بھی استدلال یہی تھا۔ یہ بات واضح رہے کہ ان صورتوں کے مخاطب قریش مکہ ہیں، جن کو مشرکین عرب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب کون تھے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیمی دین کی روایت سے ان کی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اب ذریت ابراہیم کو ایک خاص حیثیت سے ذمہ داری دینی ہے، تو دونوں جانب یہ اہتمام کیا گیا کہ پہلے پے در پے پیغمبر بھیج کر ایک نئی امت کی بنا ڈالی جائے۔ بنی اسحاق کے ہاں تو سیدنا ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے اسحاق، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر ان کے بیٹے یوسف، یہ سب کے سب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، نبی تھے، اور ایک نئی امت کی تشکیل کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے۔ یعنی ان کی وجہ سے وہ ذریت پیدا ہو جائے، وہ لوگ پیدا ہو جائیں جن کے ہاں دین ایک روایت ہو، حق ایک روایت ہو۔ اس کے برخلاف جب دوسرے علاقے کا انتخاب کیا گیا، یعنی جزیرہ نما عرب کا، تو وہاں پہلے سے کچھ قبائل آباد تھے۔ چنانچہ سیدنا اسماعیل کو حرم کی تعمیر کے بعد جب اس کی تولیت عطا کی گئی تو رسول کی حیثیت سے عطا کی گئی، کیونکہ یہاں معاملہ وہ نہیں تھا جو بنی اسرائیل کے ہاں تھا۔ یہاں صورت معاملہ یہ تھی کہ ایک قوم کے ساتھ پہلے وہ صورتحال پیش آئے گی کہ وہ یہاں رہے گی، ایمان کی علمبردار بن کر رہے گی، یا یہاں سے اٹھا کر پھینک دی جائے گی، جیسے کہ رسولوں کے باب میں ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی جرہم کو یہ توفیق بخشی کہ وہ ایمان لائے، انہی کے اندر سیدنا اسماعیل بیاہے گئے، اور اس طرح وہ بنی اسماعیلی کا ایک حصہ بن کر اس سرزمین میں اس روایت کی پدا کرنے والے بن گئے جو دین کی روایت بنی اسماعیل کو تاریخ میں ملی ہے۔ تاہم بعد کے زمانوں میں کم و بیش 2000 سال گزر چکے تھے، اس لیے بڑی تبدیلیاں آ گئیں، بڑے تغیرات پیدا ہو گئے تھے۔ ان تغیرات میں سب سے بڑی تبدیلی اور سب سے بڑا تغیر یہ تھا کہ وہ جگہ جو توحید کے مرکز کے طور پر بنائی گئی، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کی جائے، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اور وہ مناسک، وہ آداب سکھائے جائیں کہ جن سے وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کائنات کا
تنہا مالک وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہے، اب تمام معاملات اسی سے وابستہ ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب قرآن ذکر کرتا ہے تو خاص طور پر یہ بتاتا ہے کہ وہ توحید کے علمبردار تھے، ان کے ہاں شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اور انہوں نے حنیفم مسلمہ کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاری، اور یہی روایت وہ اپنے اخلاق میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ بعد کے آبائی دلیل کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ پیچھے جو شرک کا ذکر ہوا اور ان مخاطبین کے حوالے سے ہوا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا استدلال پیش کریں گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پیش کریں گے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ما کان من المشرکین، ان کی ساری دعوت توحید کی دعوت تھی۔ کیا بیت اللہ کو دلیل کے طور پر پیش کریں گے، یا بیت اللہ سے متعلق جو مناسک ہیں ان کو پیش کریں گے؟ ان میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہو سکتا تھا؟ وہی جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، یعنی باپ دادا کی روایت وہی پیش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کا جواب دیا ہے اب آیت 19 میں، یعنی پیچھے ان کا شرک بیان کیا، اب اس کا جواب دیا ہے۔ چونکہ یہ جو باہمی ربط ہے یہ قرآن کے عام طریقے کے مطابق الفاظ میں بیان نہیں ہوا، تو میں نے اس کو کھول دیا ہے۔ پیچھے جملہ یہ تھا کہ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اپنے اس شرک کے لیے، یعنی یہ جو شرک انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اپنے اس شرک کے لیے یہ باپ دادوں کا حوالہ نہ دیں، یعنی اس کی جسارت نہ کریں۔ اب باپ دادوں کا حوالہ دینے کی ایک علمی صورت ہے، اور ایک وہ کہ جو عصبیتوں سے، تعصبات سے، انسان کی نفسیاتی کمزوریوں سے پیدا ہوتی ہے۔ علمی صورت دور حاضر میں زیر بحث آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تو آخر انسان خدا کو کہاں سے پہچان لیتا؟ جو کچھ اس کی جبلتیں تھیں ان میں بہت سے ایسے عوامل اور داعیات تھے کہ جنہوں نے شرک ہی پیدا کیا، اور انہیں شرک ہی پیدا کرنا چاہیے تھا۔ تو انسانیت نے اپنی ابتدا شرک ہی سے کی، اور پھر تدریج کے ساتھ جیسے جیسے انسان کا شعور ترقی کرتا چلا گیا وہ توحید تک پہنچا۔ یہی عام طور پر تقریر ہے۔ تو قرآن مجید اس پوری تقریر کی بنیاد کو ڈھا کے پھینک دیتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کیا کیا، اپنے اس شرک کے لیے یہ باپ دادوں کا حوالہ نہ دیں۔ کیوں؟ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، جب اس دنیا کی ابتدا ہوئی تو یہ شرک سے نہیں ہوئی۔ شرک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وحدت پیدا کر دے، اس کی بنیاد ہی تفریق پر ہے۔ یہ میرا بت ہے، وہ تمہارا بت ہے، یہ میرا معبود ہے، وہ تمہارا معبود ہے، یہ میرا دیوتا ہے، وہ تمہارا دیوتا ہے۔ دنیا کی ابتدا ہوئی تو سب کے سب ایک ہی دین پر تھے، اور وہ اللہ کا دین تھا، وہ توحید کا دین تھا۔ ما کان الناس الا امۃ واحدہ، اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں تو بین ہی یہی الفاظ ہیں، اس میں بھی پیغمبروں کی بعثت کیوں ہوئی اس کو بیان کرتے ہوئے یہی جملہ آیا ہے، ما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے، ان کا دین دین توحید تھا، ان کے ہاں کوئی شرک نہیں تھا، کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس تاریخ کو تفصیل سے بھی بیان کر دیا ہے۔ دنیا کی ابتدا ایک آدم و حوا سے ہوئی۔ اس طرح نہیں ہوا کہ ان کی فطرت میں اللہ نے جو کچھ الہام کیا تھا اس کے ظہور کا موقع دیا گیا، کوئی 5-10 نسلیں گزریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبری شروع کی۔ فرمایا ہے کہ پہلے دن ہی ہم نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا، یعنی وہ انسان کی حیثیت سے جب شعور کو پہنچے، ان کی فطرت خود ان پر واضح ہونا شروع ہوئی۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے جو شعور ان کو دیا ہے، جو شخصیت ان کو دی ہے، وہ صحیح خطوط پر ظہور پذیر ہو گئی ہے،
تو پھر ہم نے استفا کیا. اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ پھر وہ امتحان پیش آیا، اس میں وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. جب ان کی فطرت کے ظہور کے سارے پہلو سامنے آ گئے تو پھر اللہ نے ان کا استفا کیا اور ان کو پیغمبر بنا دیا. تو اس طرح فطرت میں جو الہام کیا گیا ہے اس کا اور جو وحی آسمان سے آتی ہے اس کا باہمی ربط پہلے ہی شخص میں قائم ہو گیا. لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ لوگ یہیں سے ابتدا کریں، توحید سے ابتدا کریں. یعنی جو کچھ اندر موجود تھا اگر نبوت سے ابتدا نہ کی جاتی تو پھر تو یہ بحث ہو سکتی تھی کہ اس کے ظہور نے ابتدا میں کیا صورتیں اختیار کیں. لیکن جب اللہ کے نبیوں نے آ کر ایک بات کو واضح کر دیا اور وہ خود نبی بنا دیے گئے تو اس کا امکان ختم ہو گیا. پھر ایک لمبا وقفہ آیا ہے تو قرآن مجید نے وہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ جب ہم نے ابتدا کی سورہ بقرہ میں تو ابتدا تو اسی جگہ سے کی کہ ما کان الناس الا امۃ واحدہ، لیکن پھر اس کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے. وہاں پر یہ اختلافات پیدا ہو گئے، یہ جملہ وہاں موجود نہیں ہے، مقدر ہے، اس کو نکالا جائے گا. آپ میرا ترجمہ پڑھیں گے تو میں نے نکال دیا ہے، یہاں خود قرآن نے اس کو نکال دیا ہے. وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، یعنی ابتدا تو توحیدی سے ہوئی، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی راستے پر تھے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے. تو وہاں تو آگے پھر بتایا ہے کہ ہم نبی بنا کر چھوڑ دیتے، بس ہم نے فطرت میں ہدایت الہام کر دی، پہلے انسان کو، انسانوں کے ابو الآباء کو نبوت دے دی، بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد آگے چلیں اسی کی روشنی میں اور زندگی بسر کریں. لیکن پھر اختلافات پیدا ہو گئے تو ضرورت ہوئی کہ نبیوں کا ایک پورا سلسلہ جاری کیا جائے، پے در پے نبی آئیں. پھر تو وہاں کیا کہا ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یعنی پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. تو یہ وہاں کا موضوع ہے، یہاں کا موضوع دوسرا ہے. صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ استدلال بالکل وہی کیا ہے، جو وہاں کیا ہے وہی یہاں کیا ہے. اپنے اس شرک کے لیے یہ باپ دادوں کا حوالہ نہ دیں. حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے لکھا ہے یعنی خدا نے انسانیت کی ابتدا دین فطرت سے کی تھی. اس وقت تمام انسان توحید کے ماننے والے تھے. انسانیت کی ابتدا شرک سے نہیں ہوئی. یہ نجاست تو انسان کے عقائد کو بہت بعد میں لاحق ہوئی. تو انسانی تاریخ میں مذہب کیسے پیدا ہوا، اس میں قرآن مجید اس اذعان کے ساتھ اس پوری تاریخ کو بیان کرتا ہے. اس لیے اس کے مقابلے میں اگر کوئی توہمات پر مبنی یا عقلی مقدمات قائم کر کے تخیلات پر مبنی فلسفے بیان کیے جائیں تو قرآن کا ان پر تبصرہ یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں مگر یہ کہ اپنے ظنون و اوہام کی پیروی کرتے ہیں. اصل تاریخ یہ ہے جہاں سے انسانیت نے مذہب کی ابتدا کی ہے. یہ نجاست تو انسان کے عقائد کو بہت بعد میں لاحق ہوئی ہے. تو فرمایا کہ اختلاف تو لوگوں نے بعد میں کیا ہے. تو اب علمی استدلال کیا ہو سکتا تھا مشرکین عرب کا کہ ہم تو اصل دین پر ہیں، وہی جو چلا آ رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے. اصل دین وہ ہے جس کو یہ پیغمبر اب آ کے بیان کر رہے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ تمہیں اصل دین کی دعوت دے رہے ہیں. اصل دین توحید کا دین تھا، یہی پیغمبروں کی دعوت ہے، یہی تمہارے ابو الآباء کا مسلک تھا، یہی دین فطرت ہے. سب چیزیں اسی کی تائید میں ہیں. تم جو اپنے باپ دادا کا حوالہ دے رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ باپ دادا سے مراد ہے ابو الآباء سے لے کے اب تک. یہ باپ دادا بھی بعد کی پیداوار ہے، انہوں نے بعد میں اختلاف کیا ہے. فاختلفوا، تو فرمایا کہ اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بے معنی باتیں ہیں، لغویات ہیں جو پیش کی جاتی ہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ انذار کی سورہ ہے. تو فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر لی گئی ہوتی
تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ اس نے مہلت دے رکھی ہے، ورنہ 2 لمحوں میں انہیں بتا دیتے ہم کہ اصل کیا تھی اور تم کہاں کھڑے ہو۔ یہ مہلت ہے، دنیا میں دی گئی ہے، اور مہلت کے ختم ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ سب کو قیامت ہی میں یہ فیصلہ سنایا جانا ہے۔ اس لیے جتنی اب زندگی ہے، جتنے دن ان کو یہاں رہنا ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلے کے دن ہی کرے گا۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی یہ بات کہ اختلافات کا حتمی فیصلہ قیامت کے دن سنایا جائے گا، اس سے پہلے انہیں گوارا کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے عقل و فہم اور ضمیر و وجدان کو آزمائش میں ڈال کر انہیں جنت کے لیے منتخب کیا جائے۔ یعنی اللہ کا قانون یہ ہے، اسکیم یہ ہے، اس اسکیم کے مطابق مہلت ملتی ہے، ان کو بھی ملی ہوئی ہے۔ اس مہلت ہی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جب 2000 سال تک ان کے ہاں نبوت نہیں آئی تو ان کے وہ باپ دادا پیدا ہو گئے جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اس میں توحید کی جگہ شرک کو داخل کر دیا، دین حنیف کے بجائے اس میں الحاد پیدا کر دیا، اور بہت سی بدعات اپنے احوا کی بنیاد کے اوپر اس میں شامل کر دیں۔ یہ سب ان کے باپ دادا کی اختراع ہے، لیکن کون سے باپ دادا؟ باپ دادا تو ابراہیم و اسماعیل تھے، یہ ان کی دعوت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے اگر ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو آدم و نوح تھے، یہ ان کی اختراع نہیں ہے، یہ ان باپ دادوں کی اختراع ہے، اور اس کو یہ دلیل کے طور پر پیش نہ کریں، اس لیے کہ یہ بے بنیاد بات ہے، اور اس بات سے سبق حاصل کریں کہ خدا کا فیصلہ کہیں ان کے لیے صادر نہ ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت نہ دی ہوتی تو اس طرح کی بات پر دوسری جگہ کہا ہے نا کہ شرک وہ چیز ہے کہ جب تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو تو اگر اللہ تعالیٰ نے تھام نہ رکھا ہو تو آسمان پھٹ جائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ خدا کا شریک ٹھہرایا جائے کسی کو۔ تو یہاں پر بھی یہ تنبیہ کی کہ پھر فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مہلت ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَصِرُوا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، یہ قرآن مجید میں محض اسلوب بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ مخاطبین کسی ایک استدلال پر کھڑے ہو کر بات نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی جب استدلال محکم ہوتا ہے، جب اس کی بنیادیں علمی اور عقلی ہوتی ہیں، تو بات کرنے والا بس اس بات ہی پر رہتا ہے۔ یعنی اس لیے کہ وہ جس محکم جگہ پر کھڑا ہے بار بار اسی کو پیش کرے گا اور یہ کہے گا کہ میری بنیاد یہ ہے، اس پر بات کرو۔ ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر انسان اپنی جگہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ فرمایا کہ ہمارے باپ دادا تو اسی دین پر تھے، آپ یہ کیا نئی بات لے کے آ گئے ہیں۔ پھر جب تنبیہ کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ بات اپنی جگہ کوئی بنیادی نہیں رکھتی، تو اب پینترا بدل کر تو پھر اچھی بات ہے، پھر کوئی نشانی لے آؤ تاکہ ہم مان لیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے اور ہمارے باپ دادا ٹھیک نہیں تھے۔ تو اس پر یہ تبصرہ کیا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ آیت آیا ہے، یعنی جو نشانی کے لیے لفظ متن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے آیتن۔ آگے کی آیات سے واضح ہے کہ اس سے یہاں عذاب کی نشانی مراد ہے۔ جب کہا جاتا تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، تم اس کا ارتکاب کر رہے ہو، یہ ایک بڑا حادثہ ہے جس سے تم دوچار ہو جاؤ گے، تو اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ یہ جس عذاب کی جناب وعید سنا رہے ہیں، لے آئیے اس عذاب کو کہیں سے۔ اس کے جواب میں یہ اب اگلی بات شروع ہو رہی ہے۔ آگے کی آیات سے واضح ہے کہ اس سے یہاں عذاب کی نشانی مراد ہے، جسے دیکھ کر واضح ہو جائے کہ پیغمبر جس فیصلہ کن عذاب کی وعید سنا رہا ہے وہ بھی آ کر رہے گا۔ یہ کہتے تھے کہ پھر دکھائیے کوئی نشانی آ جائے، یہ بات کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ تو ان سے کہو
فقل انما الغیب للہ، ان سے کہو یہ غیب کے معاملات ہیں۔ یہاں انما الغیب للہ سے پہلے پھر ایک جملہ مقدر ہو گیا ہے، ان سے کہو یہ غیب کے معاملات ہیں، یعنی یہ بات کہ عذاب کی کوئی نشانی پہلے آنی ہے، عذاب آ جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جن جن چیزوں کی پیغمبر وعید سناتے ہیں وہ سب اللہ نے اپنے ہی پاس رکھے ہوئے ہیں، یعنی کسی کو نہ اس عذاب کا وقت، کسی پیغمبر کو بھی نہ اس عذاب کا وقت کبھی بتایا گیا ہے کہ وہ کب آئے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پیغمبروں کی تاریخ میں عذاب کے وقت سے متعلق بہت بڑا واقعہ، بلکہ بہت بڑا حادثہ اس وقت ہوا جب سیدنا یونس علیہ السلام نے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے، جن کے نام پر یہ سورہ ہے، جب انہوں نے یہ خیال کر کے کہ اب قوم عذاب کی مستحق ہو گئی ہے، چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، بڑی سخت سزا دی گئی۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اور چونکہ یہ ایک بڑی بات تھی تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعوت نازل ہوئی اور یہ کتاب نازل ہوئی تو بار بار آپ کو ابتدا میں یہ کہا گیا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ لوط، وہ مچھلی والے کی طرح کہیں جلد بازی میں تم کوئی فیصلہ نہ کر لینا۔ یہ کہ عذاب کا وقت کب آئے گا یہ میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی کروں گا، یہ میرا ہی کام ہے۔ چنانچہ اس زمین کے اوپر اگر کوئی ہستی ایسی تھی کہ جس کو اس معاملے میں اعتماد میں لیا جائے تو وہ حضرت ابراہیم ہو سکتے تھے۔ ان کا مکالمہ بھی نقل ہو گیا ہے کہ جب ان کے بھتیجے سیدنا لوط کی قوم پر عذاب کا فیصلہ لے کر فرشتے آ گئے، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، یعنی وہ اندیشہ ناک ہوئے کہ یہ کون ہے۔ جب پتہ چل گیا فرشتے ہیں تو سب سے پہلے توجہ اسی جانب ہوئی کہ کہیں عذاب کا فیصلہ لے کر نہ آئے ہوں، کیونکہ قوم کی حالت تو سامنے تھی۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ بہت محبت سے کہتے ہیں کہ ابراہیم بہت نرم دل، بہت حلیم تھا، اس نے ہمارے ساتھ مجادلہ شروع کر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بستی کو تباہ کر دیں اور انسانوں کو مار دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ مکالمہ بڑا دل نواز مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم وہاں تو اب راست باز نہیں ہیں، وہ کہا کہ اگر 50 راست باز ہوں تو تب بھی آپ تباہ کر دیں گے، فرمایا 50 بھی نہیں، 40 ہوں، تو معاملہ 10-5 پر آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، اور یہ معلوم ہے کہ وہی فرشتے گئے اور انہوں نے جا کر کس طرح سے اس بستی کو الٹ دیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کو یہاں جواب میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ کہ عذاب کب آئے گا اور یہ معاملہ کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا گیا، اللہ نے یہ علم اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، تو ان سے کہو یہ غیب کے معاملات ہیں، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ اس پر بھی حاشیہ ہے، یعنی یہ معاملات کہ اللہ عذاب کی کوئی نشانی دکھائے یا کسی قوم پر وہ عذاب نازل کرے جس کی وعید سنائی جا رہی ہے، یہ سب غیب کے معاملات ہیں، اس کا علم کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اس پر کہا ہے کہ انما الغیب للہ، اور غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ فانتظروا، سو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، یعنی تم بھی انتظار کرو، میں بھی خدا کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے بھی یہ بشارت دی گئی ہے کہ خدا کا فیصلہ صادر ہوگا تو میرے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، اور میں اور میرے ساتھی نجات پائیں گے۔ اور تمہارے لیے بھی وعید ہے کہ خدا کا فیصلہ صادر ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو عاد کے ساتھ ہوا، سمود کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم شعیب کے ساتھ ہوا۔ میں تو تمہارے ساتھ استدلال کر رہا تھا، ریزننگ ہو رہی تھی، تم اگر اس کے جواب میں عذاب کی نشانی مانگتے ہو تو یہ نہ میرے اختیار میں ہے، نہ اس کے ظہور کا وقت مجھے معلوم ہے، یہ سب غیب کے معاملات ہیں، میں اس کے معاملے میں انتظار ہی کر سکتا ہوں۔ تو اچھی بات ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ بظاہر جملے سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس میں عذاب دیکھنے کی تمنا کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ قوم کو مبتلائے عذاب دیکھنے کی تمنا نہیں،
بلکہ حسرت و اندوہ کے ساتھ ایک ایسی چیز کا انتظار ہے جو قوم کی ضد کے باعث خدا کا فیصلہ بن چکی ہے۔ یعنی اس میں اسلوب حسرت کا ہے۔ 3 چیزیں مسئلہ ہوتی ہیں اور ہر کلام میں ہوتی ہیں جب وہ تحریر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یہ کہ الفاظ، جملوں کی تالیف اور اس کے بعد سیاق و سباق کس مفہوم پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مفہوم تو جس طرح جملہ ہوتا ہے اسی طرح سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ جملہ بولا گیا ہے، الفاظ واضح ہو گئے، لب و لہجہ کیا ہے، تو اس کو متعین کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ تمنا کا لب و لہجہ نہیں ہے بلکہ حسرت و اندوہ کا لب و لہجہ ہے۔ تیسری چیز ذرا تفصیل طلب ہے، کسی اور موقع پہ ذکر کریں گے۔ بہرحال یہاں فرمایا یہ کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں، یعنی جب وعید سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس عذاب کی کوئی نشانی لے آؤ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں، مگر جب کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو ہم ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہماری نشانیوں کے معاملے میں یہ اسی وقت ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھا بھی دے اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں، یعنی تنبیہ کی گئی، جیسے کہ تنبیہات کے لیے اللہ کی نشانیاں آتی رہی ہیں اور پیغمبروں کی بعثت کے بعد ان کی قوموں کے سامنے بھی آتی ہیں، قوم فرعون کے معاملے میں اور دوسری قوموں کے معاملے میں بڑا تفصیلی ذکر اس کا ہوا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ لوگ مانگتے تو ہیں لیکن جب وہ ٹل جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ سرفگندہ ہو جائے، اس سے نصیحت حاصل کریں، پھر ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ چنانچہ کبھی وعدے کرتے ہیں کہ اس مرتبہ ہلاکت سے بچ گئے تو خدا کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، اور کبھی اس طرح کے فلسفے بیان کرتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں، یہ گردش زمانہ ہے۔ اس قسم کے نرم گرم حالات ہر قوم کو پیش آتے ہیں، انہیں خدا کی تنبیہ یا عقیدہ و عمل کے کسی فساد کا نتیجہ کیوں سمجھا جائے؟ تو یہ نرم گرم حالات آتے رہتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو اس طرح کی سردی گرمی سے وہ استدلال نہیں کرنا چاہیے جو یہ پیغمبر اور مصلحین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کو یہاں اس سے بیان کیا ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو یہ دیکھیے کیا خوبصورت ترکیب ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، یعنی وہ ہماری انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر، انہی نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، ان سے کہو اللہ اپنے ہیلوں میں کہیں تیز ہے، یعنی تم کیا ہیلے بناؤ گے اور کیا استدلال کو توڑ مروڑ کر پیش کرو گے، تمہاری تدبیریں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی، اللہ کے ہاں سچ جب فیصلہ ہوگا تو یہ سب ہیلے کہیں پیچھے ہوں گے۔ اور اس کے بعد وعید کے اسلوب میں کہا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، یاد رکھو جو ہیلہ بازیاں تم کر رہے ہو ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اس زمین پر کسی بادشاہ کے مقابلے میں، کسی فلسفی اور حکیم کے مقابلے میں، کسی فاتح کے مقابلے میں نہیں کر رہے، یہ اس کائنات کے پروردگار کے مقابلے میں کر رہے ہو۔ تمہارے ایک ایک عمل، تمہارے ایک ایک ارادے اور تمہاری ایک ایک نیت کو ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ ہر چیز کا ریکارڈ ترتیب دے رہے ہیں، تمہارے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ نہایت سخت تنبیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ لکھ رہے ہیں تو ان قریب ان ہیلہ بازیوں کا نوٹس بھی لیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مالک ابن نزلہ الجشمی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا قشف الحیہ فقال هل لک من مال؟ قال قلت نعم۔ قال من ای المال؟ قال قلت من کل المال من الابل والرقیق والخیل والغنم۔ فقال اذا اتاک اللہ مالا فلیری علیک اثر نعمت اللہ وکرامتہ۔ اذا آتاک اللہ مالا فلیری علیک اثر نعمت اللہ وکرامتہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رقم ہے 15,888۔ مالک بن نزلہ جشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سخت بدحال تھا۔ یہ معلوم ہے کہ تکبر کیا ہے، مال دولت، اس کے اثرات انسان کے رہن سہن پر کیا ہونے چاہیے، یہ مضمون زیر بحث ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو سخت بدحال تھا۔ بدحال کا مطلب یعنی نہ میرے کوئی لباس میں خوبی تھی، نہ میں نے کوئی اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہوا تھا، بس یہ ہے کہ جھاڑ کا جھاڑ سر پر اگایا ہوا ہے، ادھر سے اگر ایک ازار ادھر جا رہی ہے اور کرتا ادھر جا رہا ہے اور کوئی میل کچیل بھی ہے تو کچھ نہیں، بس ایسے ہی آ گئے، بدحالی کی صورتحال ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سخت بدحال تھا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض اس طرح کی گفتگویں ہیں وہ جہاں سے شروع ہوتی ہیں اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے، بہت کمال جگہ ہوتی ہے جہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہر طرح کا مال ہے جی، اللہ نے بہت دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، غلام بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، یعنی بڑی ثروت ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ آپ نے بہت محبت سے فرمایا جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس کی اس نعمت اور عنایت کا کچھ اثر بھی تم پر نظر آئے، یعنی یہ دیا کس لیے؟ اگر اللہ نے یہ سب دیا ہے تو تمہارے لباس میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں اس کے آثار ہونے چاہیے۔ تو اس طرح میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پیغمبر نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ان دینی تصورات سے بہت مختلف ہے جو روحانیت نے یا تصوف نے یا مسٹسزم نے یا اس طرح کے اور روحانی مذاہب نے پیدا کیے، اس سے بالکل مختلف۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بہت خوبی کے ساتھ سورہ اعراف میں واضح کیا ہے، اور ان روایتوں میں بھی یہی مضمون ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صرف ضرورت کی چیزیں تمہارے لیے پیدا نہیں کی کہ بس آدمی کھا پی لے، ضرورت پوری کر لے، جس طرح کہ عام طور پر صوفیانہ اخلاق میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی صوفیانہ اخلاقیات کی کتابیں پڑھیں اور ان بزرگوں کے قصے سنیں تو وہاں جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ضرورت کی حد تک، اور ضرورت بھی بس بقدر رمق۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک معاشرہ خوراک سے زندہ رہ سکتے ہو تو اسی پہ اکتفا کرو، اور یہ کہ یہ قلت طعام اور قلت ملام اور قلت کلام اور اس طرح کی چیزیں اور چشم بندو گوشت بندو لب بند، یہ ساری تعلیمات یہ اس دین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان پورے کے پورے انسان کا یہ دین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر اس کو قائم کیا گیا ہے۔ فطرت کے مطابق جو دین ہے وہی اصل میں دین قیم ہے، جیسے کہ سورہ روم میں فرمایا ہے۔ اس لیے کوئی چیز بھی اگر فطرت سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ یہ دین نہیں ہو سکتی۔ تو پورا انسان کیا ہے؟ وہ ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اس کے اندر حصے جمالیات بھی ہے، لہذا وہ اس سے آگے بڑھ کر چیزوں کی تحسین کرتا ہے، زینت کے کام کرتا ہے، گھر کو، اپنے لباس کو، اٹھنے بیٹھنے کو، آواز کو، اسی طرح سے اپنے کلام کو، اپنے شہروں کو بناتا، سنوارتا، سجاتا ہے۔ تو
تو یہ ساری چیزیں بھی جس طرح کہ سورہ اعراف میں فرمایا ہے بار بار سامنے رکھنا چاہیے کہ ہے للذین آمنوا، یہ تو میں نے اس دنیا کی زندگی میں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، منکرین کو ان کے طفیل ملتی ہیں۔ تو حضور نے بھی یہاں یہی تعلیم دی کہ یہ تم کیا چہرہ اور حال بنا کے آ گئے ہو۔ تو پہلے سوال یہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ صورتحال ہو کہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ایسا بھی تھا عربوں کے یہاں بہت سے لوگ آتے تو کہتے ہیں میں نے 10 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، کوئی ایک آدھ کھجور ہے جو منہ میں ڈال لیتا ہوں۔ تو ان حضرت نے تو بہت زور کے ساتھ فرمایا کہ بہت مال دے رکھا ہے جی اللہ تعالیٰ نے، ریوڑ ہی ریوڑ ہے دیکھیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس نعمت، اس عنایت کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ حدث ابو رجاء العطاردی قال خرج علینا عمران بن حسین وعلیہ مطرف من خز لم نرہ علیہ قبل ذلك ولا بعدہ فقلنا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبس ھذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انعم اللہ علیہ نعمتا فإن اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی خلقہ۔ یہ بھی مسند احمد سے لی گئی ہے، رقم ہے 19,934۔ ابو رجا عطاردی نے بیان کیا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر ہمارے پاس آئے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملنے کے لیے گئے ہوں گے، تو گھر سے باہر نکلے ان کو ملنے کے لیے۔ تو انہوں نے بڑے نقش و نگار والی ریشم کی چادر پہنی ہوئی تھی۔ اس طرح کی چادر نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی انہیں پہنے ہوئے دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہم نے کہا اے صحابی رسول، آپ یہ چادر پہنتے ہیں؟ یعنی ایسا فاخرانہ لباس، ایسی عمدہ چادر، ایسی چیزیں، اور صحابی رسول۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو صوفیانہ تصورات ہیں یہ ہر جگہ موجود رہے ہیں، یہ عالمگیر تصورات ہیں۔ یہ آپ کو مسیحیوں کے ہاں، یہ آپ کو یہود کے ہاں، یہ بدھوں کے ہاں، یہ ہندوؤں کے ہاں، یہ مسلمانوں کے ہاں بات کے ادوار میں جیسے کہ آئے ہر جگہ ملیں گے، کیونکہ یہ بھی کچھ بنیادی حقائق ہیں جن کی تعبیر پر مبنی ہے۔ وہ غلط ہے یا صحیح وہ یہاں اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن ان کی بھی ایک بنیاد ہے، تو اس لیے یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ نکلے تو پہلا مرحلہ تو وہ تھا کہ جو کچھ ان کے ہاں کی معاشرت تھی اس میں رہتے بستے تھے، پھر حالات بڑے خراب ہو گئے مہاجرت کی وجہ سے۔ یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنگی دیکھی کہ اس میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، کیونکہ مہاجرین آ رہے تھے اور ان سب کے لیے بندوبست اس چھوٹی سی بستی میں جو ریاست بن گئی تھی ممکن نہیں تھا۔ کچھ مواخات قائم کر دی گئی، پھر بھی ایک چبوترا بنانا پڑا جس کے اوپر مہاجرین کا کیمپ لگایا گیا۔ اور یہ جو اصحاب صفہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ مہاجرین تھے جن کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، تو وہ مدینہ میں ایک کیمپ میں مسجد کے اندر لگا دیا گیا، رہتے تھے، اور حضور نے ان کی کفالت کو گویا اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔ جو کچھ آتا وہ بجائے اس کے گھر میں جاتا وہ انہی کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ تنگی کا زمانہ بھی رہا ہے۔ پھر اللہ نے اچھے حالات پیدا کیے، آخری زمانے میں بہت فتوحات ہو گئیں۔ خود قرآن مغانم کا ذکر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، جس طرح کہ سورہ فتح میں بعض اور دوسری جگہوں پر ہے، کہ اب تو تمہارے لیے یہی ہے۔ حضور نے بھی یہ فرمایا کہ میرا رزق یا میری قوم کا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ تو بہت اموال غنیمت آئے اور اس میں بڑی رفاہیت بھی پیدا ہونے کی ابتدا ہو گئی۔ اس میں تحفے تحائف بھی آتے تھے، اچھا لباس بھی آتا تھا، کوئی یمن سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا۔ تو اس کو استعمال کرنے کے بارے میں اب ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ظہور ہوتا تھا، تو یہاں بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو حضور کے صحابی ہیں، آپ لوگوں کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، تو یہ آپ ایسی چادر پہنتے ہیں، نقش و نگار بنے ہوئے ریشم کی چادر، کیا کہنے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یعنی ان صحابی رسول نے، حضرت عمران بن حسین نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے جس کو کوئی نعمت دی ہو اسے استعمال کرنی چاہیے، اٹھا کے پھینک نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کی مخلوق پر نظر آئے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے ہی بس اندازہ کر لیجئے
کہ ہمارے دین یعنی پیغمبروں کے دین میں کیا چیزیں کس زاویے سے دیکھی جاتی ہیں، اور اس کے مقابل میں جو دین انسانوں نے ایجاد کیے ہیں ان میں چیزیں کس زاویے سے دیکھی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔